Ya Ali Madad. Al-Waiz, Abu Ali, Waiz number 157. میں سب سے پہلے مولا کی شکر گزاری کرتا ہوں اور پھر میں آپ کی بھی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ مجھے سننے کے لیے آئے. ہم ایک پروفیشنل بھائیوں کی طرح بہنوں کی طرح آج ملتے ہیں. مجھے اس بات کی بھی خوشی اور فخر ہوا کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان مذہبی اور طریقہ بورڈ کے کاموں میں سب سے پیش ہے. دنیا میں پاکستان میں آج اپنی اسماعیلی مذہب کی اور جماعت کی اور طریقہ بورڈ کی بات کرتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت پاکستان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اور پاکستان جو کر رہا ہے کسی اور جگہ کسی بھی دوسرے ملک کے اندر مشنریوں کی حرکات و سکنات اور ایکٹیویٹیز جو ہیں اور مذہبی اداروں کی طرح یہ جو کام کاج ہو رہا ہے کسی اور جگہ نہیں ہے. اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ آپ لوگوں کو آج میں ایڈریس کر رہا ہوں مگر میں دیکھتا ہوں تو آپ میں بعض آدمی بہت عالم ہیں اور اگر میں یہ ہچکچاتے ہوئے کہوں تو وہ غلط نہ ہوگا کہ بعض آپ میں ایسے بھی ہیں کہ شاید میں بھی ان کی برابری نہیں کر سکتا. علم کی کوئی حد نہیں. میرا آج کا پیغام میری عمر کے حساب سے میرے تجربے کے حساب سے کہ میں مولانا امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کے حکم سے میں مشن میں جوائن ہوا 1938 جون مہینے کے اندر جو کہ فرمان ہوا مجھے جنوری میں اور وہ فرمان رائے ونڈ میں ہوا تو جاتے جاتے مجھے 3-4 مہینے نکل گئے. جون 1938 میں نے ریکریشن کلب امام کے حکم سے جوائن کی اور امام نے مطلعی کو حکم کیا کہ یہ میرا اسپیشل آدمی ہے جو تم اس کا دھیان رکھو. ساری زندگی امام کی خدمت میں نکلی اور امام اس کو قبول کرتا ہے. مجھے اس کا احساس بھی ہے اگرچہ میں اس لائق نہ رہا. میری اپنے آپ کے جو کلیگس ہیں یہاں بھی اور دنیا میں دوسری جگہ بھی میں ہمیشہ ان کو چند باتیں کہا کرتا ہوں اپنے تجربے کے حساب سے کہ شاید آپ کو کہیں کام آ سکے.
پہلی چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ محسوس کیا ہے، اور وہ میٹنگیں کہ جن میں امام سلطان محمد شاہ مشنریوں کی مہمانی میں آ کے بیٹھا کرتے ملا کرتے تھے، ان میں ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ ہر سال امام آتے تھے اپنی ماں کی وجہ سے، کیونکہ متا سلامت نے 20-21 برس کے بعد دعائیں مانگ مانگ کر امام سلطان محمد شاہ کو پایا۔ ماں کو بے انتہا پیار تھا سلطان محمد شاہ کے ساتھ۔ جب پہلی دفعہ مولا 1896 میں 1896 میں جب یورپ جانے لگے تو ماتا سلامت نے اس کا کوٹ پکڑ کے کہا کہ اے محمد، ماتا اس کو محمد کر کے پکارتی تھی کہ تو جاتا ہے میری جان مادر، تو جب واپس آئے گا تو میں زندہ نہ ہوں گی، میں تیری جدائی میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ تو امام ماتا سلامت کو بی بی کہہ کے پکارتے تھے۔ تو فرمایا کہ بی بی فکر نہیں کرو، جس دن تمہاری موت ہوگی تو تیرا سر میری گود میں ہوگا۔ تو بہت خوش ہو گئی، مگر پھر بھی روتی رہی، اور یہ وعدہ لیا کہ ہر سال ادھر آیا کرو، جو کہ پہلے 3-4 سال امام کا ایسا کوئی خیال نہیں تھا جانے کا، مگر حضور چلے گئے اور ماں کی خاطر ہر سال آتے تھے۔ 1-2 مہینے بمبئی پونا میں صاحب گزارتے تھے۔ سارے ہندوستان کی بلکہ ایران اور سلمیہ کی بھی جماعتیں 1-2 کر کے ادھر آتے تھے، دیدار پاتے تھے۔ اس میں ہمیں مشنریوں کو یہ بہترین موقع ملتا تھا کہ ہر سال ہم لوگ مہمانی رکھتے تھے اور امام بہت خوش ہوتے تھے۔ آپ کو یہ چیزیں کہیں بھی ہسٹری میں لکھی ہوئی نہیں ملیں گی۔ آج میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اس میں سے بعض چیزیں آپ کو یاد بھی رہ جائیں تو شاید تاریخ کے اندر یہ مستقبل میں کام آئے۔ حالانکہ میں اپنی زندگی کی جو میری سوانح عمری ہے میں لکھ رہا ہوں۔ تو امام ہمارے حضور اپنے مہربانی کر کے ہمارے پاس آیا کرتے تھے، اور اس وقت کبھی کبھی مولا میجر مکلائی کو جو ہمارے پریسیڈنٹ تھے اور دوسرے آفیسروں کو کہہ دیتے تھے کہ تم جاؤ، پیورلی مشنریز ہوتے تھے۔ مولا جماعتوں کے حالات پوچھتے تھے، مکھیوں کے حالات پوچھتے تھے، لیڈروں کے حالات پوچھتے تھے، اور مولا فرماتے تھے کہ کھلے دل سے بات کرو، کیوں کہ تم میری آنکھیں ہو کہ جس سے میں دیکھتا ہوں۔ امام فرمایا کہ مکھی کا مڑیا میرے ہاتھ ہیں، مشنری میری آنکھیں ہیں۔ اور یہ فرمان اس وقت مولا نے کیا۔ بہت برسوں کے بعد ایک ایسا آدمی ہمارا آفیسر بن گیا کہ جو مشنریوں کو پسند نہیں کرتا تھا، تو اس نے شکایت کی کہ خداوند مشنری ہیں، مفت کی کھچڑی کھاتے ہیں۔ تو امام سلطان محمد سے فرمایا تمہارا کیا مطلب ہے؟ کہتے خداوند سارا دن گھومتے پھرتے رہتے ہیں، گپے مارتے ہیں، 8 دن میں 1-2 وعظیں کرتے ہیں۔ تو مولا فرمایا، اس کا نام لے کے کہتے ہیں مولا دیکھو مشنری میری آنکھیں ہیں، جس نے مشنری کو ستایا اس نے میری آنکھ میں انگلی ماری۔ پھر مولا نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، لکڑی ہاتھ میں تھی اور سامنے جو فروٹ کا تھال پڑا تھا اس میں قسم قسم کے پھل تھے۔ مولا نے اناناس پہ لکڑی رکھی، فرمایا دیکھو اناناس کا جو سواد ہے وہ اناناس جیسا ہے۔ پھر مولا نے سیب کے اوپر لکڑی فرمائی کہ دیکھو جو سیب ہے وہ اناناس سے الگ ہے سواد میں۔ کیلوں پہ رکھا، 3-4 فروٹس پہ رکھ کے سب فرمایا یہ سب میرے باغیچے کے فروٹ ہیں، مگر سب کا ٹیسٹ جدا ہے، رنگ جدا ہے۔ سب مشنری جو ہے وہ میرے باغ کے پھول ہیں، میرے فروٹ ہیں، مگر سب کا الگ الگ رنگ ہے۔ تو اس طرح سے مشنریوں کو مولا بہت ہمت دیا کرتے تھے اور گائیڈنس دیا کرتے تھے، سوال کے جواب دیا کرتے تھے۔ ان حالات کے اندر ہم نے جو کچھ سیکھا وہ یہ تھا، مولا ہمیشہ کہتے تھے کہ مشنری یعنی اعمال،
یہ فرمان چھپا ہوا بھی ہے. مولا فرماتے تھے کہ مشنری ایسا ہو کہ جو وہ کہتا ہے خود پہلے عمل کرے. اگر وہ عمل نہیں کرے گا تو اس کی زبان کے اندر تاثیر نہیں ہوگی اور جماعت اس کی تاثیر کو نہیں اٹھائے گی. اس لیے مشنری کو اپنے اعمال، یعنی یہ اعمال میں سب کچھ آ گیا جس میں ہماری عبادت بھی شامل ہے. میں آپ لوگوں سے جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں میں معافی کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی خیال نہیں. میں تو اپنی زندگی کے تجربات آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے بہترین پھل پھول والے جو امام کے باغیچے کے ہیں وہ پیدا ہوں گے. آپ میں بہت سی اچھی کوالٹیز ہیں. آپ مومن ہو، عالم ہو اور اعمال والے بھی ہو، مگر انسان ہے کبھی کبھی کمزور ہو جاتا ہے. میری عرض یہ ہے کہ آپ عبادت کرو. میں اپنی کوئی بڑا اظہار نہیں کرنا چاہتا، مگر ایک بزرگ کے طور پہ میری باتیں سن لو، اچھی لگیں تو رکھنا. آپ عبادت کرو. اور ہم سب کو صبح کی عبادت جو بیت الخیال کی ہے اس کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے. کیونکہ صبح کی عبادت ہے وہ ہم کو نور کے نزدیک لے جاتی ہے. مشنری جو ہے واعظ کرنے والا وہ حقیقت میں پیر کا اسسٹنٹ ہے. پیر کی طرف سے جماعت کو واعظ دی جاتی ہے اور پیر امام کا ڈیپوٹی ہے. تو حقیقت میں ہم جو کام کرتے ہیں وہ مذہب کا ٹاپ گریڈ کا کام ہے. حضرت امام نے ہم کو یہ بھی کہا تھا کہ تم جو واعظ کرتے ہو وہ تمہاری عبادت کا حصہ ہے. اور واعظ کرنا بذات خود عبادت ہے. اور امام فرماتے تھے کہ واعظ کا سننا بھی عبادت ہے. اگر ایک واعظ کرنے والا جماعت میں کھڑے ہو کے 500 آدمیوں میں واعظ کرتا ہے اور اس میں ایک آدمی سدھر گیا، جو دعا نہیں پڑھتا تھا اس نے پڑھنی شروع کر دی، جو دسوند نہیں دیتا تھا اس نے دینی شروع کر دی، جو جماعت خانے میں نہیں آتا تھا اس نے آنا شروع کر دیا، جو جھوٹ بولتا تھا اس نے وہ چیز چھوڑ دی، اور بھی اس قسم کی بدیاں کرتا تھا. اگر ایک آدمی بھی کبھی سدھر گیا تو زندگی بھر نہیں، قیامت تک اس کی کمیشن ہم کو ملتی رہے گی. مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ 1899 میں افریقہ گئے. یہ سرکار کی پہلی مسافری تھی. اس زمانے میں ایروپلین نہیں تھے. مولا بامبے سے نکلے اور 26 دن کے بعد زنزبار پہنچے. 26 days لگے. آج اسٹیمر 7 دن 8 دن میں پہنچ جاتی ہے. مولا 2 مہینے وہاں ٹھہرے. زنزبار میں گئے. اس زمانے کے اندر جو باگامویو تھا 40 مائل نارتھ میں دار السلام سے ہے، وہ جرمن گورنمنٹ کا کیپٹل تھا. ٹانگانیکا میں اس وقت جرمن گورنمنٹ تھی. تو سب باگامویو گئے، ڈوڈوما گئے، دار السلام گئے، کلوا گئے. کلوا بھی ختم ہو گیا. ماں باپ نے 2 مہینے گزارے. آخری دن جب امام جانے والے تھے دوسرے دن ارلی مارننگ 5 بجے کی اسٹیمر میں، تو رات کے وقت مولا دیدار دینے آئے. مولا فرمایا کہ میں 26 دن کی مسافری کر کے آیا ہوں، 2 مہینے تمہارے پاس رہا ہوں اور مجھے واپس جاتے ہوئے بھی تقریباً 1 مہینہ لگ جائے گا. میری یہ 4 مہینے کی جو زحمت ہے جماعت کے لیے ہے. اگر تم میں سے ایک آدمی بھی میرا ایک فرمان مان کے عمل کرے گا تو میں سمجھوں گا میری 4 مہینے کی یہ محنت کامیاب ہوئی. ایک فرمان اگر مانا، اور وہ بھی امام کا حکم، اور محنت اور زحمت امام کی، اس کے سامنے تو ہم خاک بھی نہیں. لیکن پھر بھی جو کبھی ہماری آواز سن کے یا ہمارے ساتھ بات چیت کر کے یا ہماری طرف دیکھ کے کبھی اس نے ایک بھی چیز سدھار لی تو اس کی جو ثواب اور اس کی نیکی کا بدلہ ہمیں بے حساب ملتا ہے. ایک اور بات میں کہنی چاہتا ہوں، اور وہ میں کہنی چاہتا ہوں، میں اپنی ایک کمزوری بیان کروں تاکہ آپ کو پتہ لگے.
1939 میں مجھے تقریباً 8-10 مہینے ہو چکے تھے. واضح بھی کرتا تھا اور بامبے کے سینٹ زیویئر کالج کے اندر میں پڑھتا تھا. ہر ویک میری 1-2 واضح ہوا کرتی تھی اور مولا کے فضل و کرم سے میں کافی پاپولر ہو گیا. ہمارا یہ جو کالج دھوبی تالاب پہ ہے، پچھلی طرف ہمارے ہاسٹلس تھے، تو کالج کے سامنے دھوبی تالاب کو کراس کرو تو وہاں آج بھی ایک سنیما ہے میٹرو نام کا. تو اس وقت یہ سنیما نیا بنا اور 3 دن تک یہ سنیما والوں نے صبح 8 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک فری شو رکھے ہیں، بالکل فری. ابھی فری شو تھا تو 1-2 دوستوں کے ساتھ میں چلا گیا تو جب انٹرول ہوا اور جو انگلش فلمیں تھی وہ چلتی تھی تو پہلے تو ٹریلرز وغیرہ دکھاتے تھے آدھے پونے گھنٹے تک، بعد میں انٹرول ہونے کے بعد پھر وہ انگلش فلم دکھاتے تھے. مجھے اس فلم کا نام بھی یاد ہے. فلم کا نام تھا ٹیسٹ پائلٹ. بس مزے سے بیٹھے تھے. انٹرول ہوا تو پیچھے سے ایک لڑکے نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. مجھے کہتا مشنری صاحب علی مدد. شام کے 6 بج چکے تھے، دعا کا ٹائم تھا، جماعت خانے جانا چاہیے. اس نے جب مجھ کو کہا علی مدد تو گھڑوں پانی پڑ گیا میرے سر پہ. اسپلٹ سیکنڈ میں مجھ کو ایسا خیال ہوا کہ میں فیوچر میں تھوڑے دنوں کے بعد کہیں واز کروں اور اس میں کہوں کہ مومنوں علام میرے سب کو جماعت خانے روز آنا چاہیے، تو یہ اپنے بازو میں بیٹھے ہوئے دوست کو کہے گا اس دن خود حضرت سنیما میں بیٹھے تھے. ورنہ ایک سپلٹ سیکنڈ میں مجھ کو یہ سارا خیال آیا اور میں اٹھ کے بھاگ گیا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ وہ دن اور آج دن میں جماعت خانہ چھوڑ کے کبھی بھی سنیما نہیں گیا. وہ لاسٹ ڈے تھا. یہاں تک کہ میں ایسی جگہوں پہ گیا ہوں کہ جہاں ایک بھی اسماعیلی نہیں، جماعت خانہ بھی نہیں، تو بھی میں جماعت خانے کے ٹائم پہ میں سنیما نہیں گیا. کیونکہ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو دوسرے کیسے کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم مشنریوں کو لوگ واچ کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں لگتا کون اس میں اسماعیلی ہے، ہزاروں اسماعیلی ہیں، لیکن ہم جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں، سب ہم کو دیکھتے ہیں. تو جماعت والے ہمیں واچ کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں. جماعت ہمیں واچ کرتی ہے اور اس وجہ سے ہمارا خود کا جو کیریکٹر ہے وہ جماعت کے اندر اچھا یا برا ثابت ہوتا ہے. تو بعض آدمی ایماندار بن جاتے ہیں، بعض ہم کو دیکھ کے، ہماری برائیاں دیکھ کے یا ہماری ہپوکریسی دیکھ کے کہ میں واز میں کہتا ہوں کہ اللہ میرے ایسا کرو اور میں خود نہیں کرتا، تو بعض لوگ ہم کو دیکھ کے بے ایمان بن جاتے ہیں اور اس کا گناہ ہمارے اوپر ہوتا ہے. ہم مشنری محض جماعت میں کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ واز کر لیا یہ کافی نہیں. ہم 24 گھنٹے مشنری ہیں، 24 آورس، 365 دن ہم ہر وقت مشنری ہیں. اندر جاؤیں یا باہر جاؤیں ہم مشنری ہیں. غیروں کے ساتھ بھی ہمارا سلوک ایسا ہی نیک ہونا چاہیے کہ جیسا نبیوں کا تھا. حضرت امام نے اس اسماعیلی ایسوسی ایشن کو نبیوں کی وارثدار انسٹیٹیوٹ کہا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اور ایسوسی ایشن میں اگر مشنری نکال ڈالو، مائنس کر دو، تو ایسوسی ایشن کچھ نہ رہی. ایسوسی ایشن کا مطلب ہی مشنریز ہیں، کیونکہ یہ جو داعیوں کا سلسلہ ہے، یہ جو داعیوں کی جماعت اور گروپ ہے، یہ مذہب کے لیے جان کی مثال ہے. تو اس لیے ہم داعیوں کو، مشنریوں کو، واعظین کو ایک ماڈل، مشنری تو ٹھیک لیکن ایک ماڈل اسماعیلی بننا چاہیے. ہم جماعت کو کیا بنانا چاہتے ہیں پہلے وہ ہم بنیں تاکہ وہ ہم کو دیکھ کے وہ بدلیں اور انہیں پتا ہوئے، ان کو یقین ہوئے کہ مشنری جھوٹ نہیں بولتا، ان کو یقین ہوئے کہ مشنری بد نظر نہیں کرتا، ان کو یقین ہوئے کہ مشنری روز دعا پڑھتا ہے، ان کو یقین ہوئے کہ مشنری اگر پرومس کرے گا تو پورا کرے گا. یہ بڑی چیزیں ہیں. واز کرنے سے یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں. ہمارے پاک دل میں سے ہماری اچھائیاں خود بخود باہر نکلیں گی.
خود بخود باہر نکلیں گے. غلطیاں کون نہیں کرتا؟ میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، لیکن غلطی ایک دفعہ کرنے کے بعد الحمدللہ وہ غلطی میں نے ریپیٹ نہیں کی. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ مجھ کو واز کرنے کے بعد امیڈیٹلی میری غلطی بتائی گئی. میں ایک دفعہ درخانہ جماعت بامبے میں واز کرتا تھا. میں نے مولانا حسن علی شاہ کا ایک فرمان سنایا. جیسے ہی میں بیٹھا تو میرے پاس ہی سید مشتاق علی دیدار علی بیٹھے تھے. مجھے کہتے ابو علی. میں نے کہا جی سید صاحب، یہ جو فرمان تم نے سنایا ہے یہ حسن علی شاہ کا نہیں ہے، علی شاہ کا ہے. میں نے کہا ہے واللہ. مفتی صاحب کے پاس گیا. مفتی صاحب 2 منٹ کی اجازت دو. میں نے کھڑے ہو کے کہا اللہ میرے، میں نے جو یہ فرمان سنایا وہ میری غلطی تھی کہ شاہ حسن علی کا نہیں لیکن علی شاہ کا ہے، اور سید صاحب نے مجھ کو یہ بات درست کرائی. میں بیٹھ گیا. مجھے اپنی غلطی ماننے میں کبھی شرم نہیں آئی، کبھی نہیں. کیونکہ اگر ہم غلطی کو قبول نہیں کریں گے تو سدھرنے کا کوئی بھی چانس نہیں. ہم سب غلطی کرتے ہیں. ایک امام کی پاک ذات ہے کہ جو مبرہ ہے اور معصوم ہے. باقی تو ہم اپنے آپ کو سدھارتے رہیں تو مولا بعض دفعہ ہم کو اپنے اندر سے بشارت دیتا ہے، ایسا کرو ایسا نہ کرو. یہ چیزیں ہمیں امام کی طرف سے ملتی ہیں. ہم جب کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت امام کی طرف سے کھڑے ہوتے ہیں. جماعت کو جو ہدایت کی جاتی ہے یہ کام امام اور پیر کا ہے، لیکن ہم کو یہ شرف دیا جاتا ہے کہ ہم جماعت میں کھڑے ہو کے جماعت کو ہدایت کریں. اور جماعت کو ہدایت کرتے ہیں تو ہمارے دل اور ہماری زبان کے اندر سنکرونائزیشن ہونی چاہیے. یعنی میری زبان کہہ رہی ہے دعا پڑھو، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میں دعا نہیں پڑھتا. تو اس میں سنکرونائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے جماعت سنتی ہے لیکن اثر نہیں ہوتا. اثر جو ہوتا ہے تو انسان کی اندرونی باطنی حالت کا ہوتا ہے. مشنریوں کو یہ حساب بہت دھیان رکھنا چاہیے. اور پھر بھی بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم کبھی کبھی مجبور ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں ادھر مجھے پتا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں. ایسی بہت سی مثالیں ہیں ہمارے مشنریوں کے اندر. ایک ہمارا مشنری بہت قابل شخص تھا اور وہ پاکستان میں بڑا مشہور تھا. مجھے سب سے پہلے ڈھاکہ میں ملا اور اس کی آواز سن کے مجھے آشاش ہوا. میں نے اس کو سینے سے لگایا. وہ کہتا ہے آپ مجھے اپنا بیٹا قبول کرو. میں بولا قبول کیا. بہت سی ہم باتیں کرتے رہے. اب اس مشنری کو وہاں رکھا گیا. 2 برس رکھا گیا. جوان ہے، شادی شدہ ہے، بچے ہیں. 2 برس تک اس کو ایسوسی ایشن پاکستان نے ڈھاکہ میں رکھا. مجھے کہتا ہے مشنری صاحب میں پریشان ہو گیا ہوں، مجھے بلانے نہیں آتا. اور اس کی وہ ساری رقم یہاں بچوں کو ملتی تھی. اب ہوا کیا کہ وہ آئسولیٹڈ ہو گیا. دن کے وقت سب لوگ اپنے کام پہ جاویں، یہ اکیلا ہو گیا. کتابیں کتنی پڑھے، اور اس کو کتابوں کا شوق بہت تھا. اب ہوا کیا کہ اس کی تنخواہ کم، اس کا خرچ پورا نہیں ہوتا تھا. کتابوں کا بھی شوق تھا جو پان سگریٹ کی طرح بن جاتا ہے کہ جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. میری خود کی بھی ذاتی خرچ میں کوئی دوسرا خرچ نہیں، لیکن کتابوں کا خرچ بہت ہے. اب اس آدمی کو تھوڑا قرضہ ہو گیا. مفتی صاحب مجھے 200 روپے دو تو. کمریا صاحب مجھے تھوڑی ضرورت ہے، مجھے 100 روپے دو تو اس نے لوگوں سے قرضہ لینا شروع کیا. اب سب لوگ یکساں نہیں ہوتے. بعض مشنریوں کو پیار کرتے ہیں، 200 مانگو تو 500 دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں مشنری صاحب فکر مت کرنا، مجھے واپس دینے کی ضرورت نہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں چوتھے دن کہتے ہیں مشنری صاحب کیا ہوا، آپ نے پیسے نہیں دیے. جماعت میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں. اب قرضے کی وجہ سے اس آدمی کے اندر، دل کے اندر ہلکائی پیدا ہو گئی. ہم انگلش میں کہتے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس آ گیا. قرضدار بہت بری شے ہے جو ایمان کو بھی خراب کرتا ہے اور انسان کی عزت و آبرو کو بھی خراب کرتا ہے. بھوکا مر جانا اچھا، لیکن مشنری کو، خصوصی مشنری کو، واز کرنے والے کو قرضدار نہیں بننا چاہیے. آدھی روٹی کھا لو مگر قرض نہیں ہونا چاہیے مشنری کے سر پہ. اس آدمی کے اوپر آہستہ 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 ہزاروں روپے قرض ہو گئے. آخر اس کو بلایا گیا ادھر، اس کو تنگ کیا گیا. اس نے مجھے ہمیشہ خط لکھے، سب کچھ مجھے بولتا رہا. اور
اس کو اتنی سختی میں ڈال دیا گیا کہ یہ شرابی بن گیا، مشنری شرابی بن گیا۔ میں جب تھوڑے برسوں کے بعد یہاں واپس آیا، اس کی حالت دیکھی، میں نے کہا تو شراب پیتا ہے؟ اس کی آنکھیں دیکھ کے میں نے کہا، پاؤں پہ گر پڑا، آپ کو میری سب حالتوں کا خبر ہے، میں لکھتا تھا، مجھے افسوس ہے وہ گزر گیا۔ کن حالات میں گزرا میں وہ نہیں کہنا چاہتا، کن حالات میں اس کی یہ نوکری نکل گئی میں نہیں کہنا چاہتا۔ جو کچھ ہوا ہو گیا، لیکن ایک سبق چھوڑ گیا، ایک سبق چھوڑ گیا، مشنریوں کے لیے بھی، جماعتوں کے لیے بھی، اور ادارے کے لیے بھی۔ میری عرض ہے، میں خود بہت پریشانی کی حالتوں میں نکلا ہوں، بہت پریشانی حالتوں میں، لیکن ایک بات میرے لیے مولا نے رکھی کہ میرے بھائی، میری فیملی طاقتور رہے اور مجھ کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑی۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ 6 مہینے تک میری تنخواہ بند رہی، ایک زمانے میں 6 مہینے تک میری تنخواہ بند رہی، کیونکہ مجھ کو ایک بات کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، میں نے منع کیا۔ 6 مہینے تک مجھے تنخواہ نہیں دی، مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنے بھائی کو فون کروں، بھیا مجھے 5000 شلنگ بھیج دو، دوسرے دن ٹیلی گرام میں مجھ کو مل جائے۔ اگر وہ 1 برس تک بھی ایسا رکھتے تو میں نبھا لیتا، لیکن ایسی کنڈیشن سب کی نہیں ہوتی۔ ہمارا ایک مشنری افریقہ کے ایک ملک میں بھیجا گیا، اس نے وہاں جا کے دیکھا کہ بچوں کی تعلیم، مذہبی تعلیم بہت خراب حالت میں، اس نے کلاسز شروع کر دی۔ اب اس زمانے کے اندر مشنری ایسوسی ایشن کے ساتھ نہیں تھے، لیکن اپنی جماعت کا ایک اور بڑا ادارہ تھا، اس کے ہاتھ کے نیچے تھے۔ اس کو ڈیوٹی دی گئی تھی 1 مہینے کی، اب اس نے یہ شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا تم نے ہمارے پوچھے بغیر ایسا کیوں کیا؟ اس نے کچھ عذر کیا، یہ سوال جواب کے اندر اس کو ڈسمس کیا گیا۔ بعض دفعہ ادارے بھی مشنریوں کے اوپر بڑے ظلم کرتے رہے، لیکن مشنریوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اس قسم کی سچویشن پیدا نہ ہونے دیں۔ آج میری یہ فری باتیں سن کے آپ لوگوں کو اپنی زندگی کے اندر بہت سے معاملات کے ساتھ نپٹنا پڑے گا۔ تو اس طرح مشنریوں کے 3-4 ایسے پہلو ہیں کہ جو اس کی آبرو کو گھٹا دیتے ہیں، اس میں ایک یہ ہے۔ میں نے ایک اور چیز دیکھی کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ مشنری فری ہوتے ہیں، فری ہونے کی وجہ سے یعنی کھلے دل کے ہوتے ہیں۔ مشنریوں کا الحمدللہ کیریکٹر خراب نہیں، لیکن بعض عادتیں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کو شک میں ڈالتی ہیں۔ بعض مشنری عورتوں کے ساتھ بہت ملتے گلتے ہیں، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بہت کھلے ٹائپ کی ہوتی ہیں، تو بعض آدمی اس بات کو شک کی نظر سے دیکھ کے مشنری کو بدنام کرتے ہیں، اور ایسی باتیں بنی ہیں۔ میں آج آپ کو ایک بزرگ کے طور پہ، ایک وڈیل کے طور پہ کہتا ہوں، لیکن ہم کو یہ سب چیزیں بہت دھیان رکھنی چاہیے۔ مشنری کے اوپر، اس کے کیریکٹر کے اوپر اٹیک ہوا، گھر میں فساد ہوا، میاں بیوی کا فساد ہوا، اور اس عورت کے گھر میں بھی فساد ہوا، جماعتوں کے اندر مشنری بدنام ہو گیا اور مجبوراً ہو کے اس کو مشن میں سے چھوٹنا ہونا پڑا۔ ایسے بھی واقعات بنے۔ تو مشنری جو ہے اس کو بڑا کوشش رہنا چاہیے۔ مشنری کے پاس $1 کروڑ کے ہیرے اس کے کھیسے میں ہیں، اور اس کے پیچھے چور لگے ہوئے ہیں، اور چوروں کو معلوم ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے۔ یہ میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ مشنریوں کے پاس علم ہے، اور اس علم کی وجہ سے، بعض کے اچھے حلق کی وجہ سے، بعض کے اچھے واعظ کی وجہ سے، جو مولا کے پیارے ہیں نا، وہ مشنری کو پیار کرتے ہیں، اس کو کھلاتے ہیں، اس کو تحفے دیتے ہیں۔ مشنری صاحب کچھ بھی کام کاج ہو ہمیں بولنا، تو اب جو مشنری کمزور ہو گیا اور بار بار کہنے سے مشنری صاحب کی کام کاج ہونا، کچھ بھی ضرورت پڑے ہم کو کہنا، اور اگر مشنری پھسل گیا اور اس نے اس کا لابھ یعنی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو مشنری کام سے گیا۔ ہم کو بہت سے لوگ اس قسم کے ملتے ہیں، میری زندگی میں تو بہت لوگ آئے، مگر میں ہمیشہ بہت دھیان رکھتا ہوں۔ شکریہ آپ کا۔ ہاں بہت ہوا، کھانا کھا لیا، کھانا کھا کے اس کو دعا دو۔ اس نے آپ کو کھانا اس لیے نہیں کھلایا کہ آپ اس کے کچھ رشتہ دار ہو، اس نے کھانا اس لیے نہیں کھلایا کہ آپ اس کے بزنس کے اندر حصے دار ہو، اس نے آپ کو کھانا کھلایا حضرت امام کے واسطے۔
تو اس لیے اس کھانے کے اندر سے بھی ہمیں دسوند دینی چاہیے. مشنریوں کو اپنی دسوند کا، اپنی عبادت کا، اپنے اعمال کا، اپنے کیریکٹر کا، اور خاص طور پر لوگوں کے ساتھ سلوک کا. میرے پاس سینکڑوں آدمی آتے ہیں، سب طرح کے لوگ آتے ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں، بڑی عورتیں بھی آتی ہیں. چھوٹی ہوتی ہیں تو کہتا ہوں بیٹا کیسی ہے، میرے جیسی ہو تو کہتا ہوں بہن کیسی ہے، میرے سے بڑی ہوتی ہے. میں تو بعض دفعہ بچیوں جوانوں کو بھی کہہ دیتا ہوں نہیں ماں یہ بات نہیں بنتی، آپ مجھے ماں بولتے ہیں. میں بولا ہاں بیٹا، عزت و آبرو سے میں نے تجھ کو ماں کہہ دیا. ہمارے اندر یہ کیریکٹر کی خصوصیت ہونی چاہیے کہ جماعت کے اندر ہمارے اوپر انگلی نہ اٹھے. یہ میرے پیسے کھا گیا، یہ مشنری نے اس دن اتنا ادھار لیا آج تک کچھ دیا. مشنری وہ کتاب لے گیا مجھے واپس نہیں، مشنری فلانی چیز لیا کچھ دیا. یہ چیزیں مشنریوں کے لیے نہایت ہی خطرناک ہیں، اور اس وجہ سے جماعتوں کے اندر ایمان بگڑتا ہے. اگر بعض دفعہ جماعتوں میں کچھ بے ایمان ہوتے ہیں تو امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ مکھی کمریا کے اوپر اور آدھا گنا ان کے ماں باپ کے اوپر ہے. لیکن میں اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ بعض دفعہ خود مشنری لوگوں کو بے ایمان بناتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ تو بے ایمان بن جا، مگر ان کے حالات کے حساب سے بے ایمان بن جاتے ہیں. یہ بات نہیں ہونی چاہیے. مجھے یہ دل میں محسوس ہوا کہ آپ جو ہو نا نبیوں کا کام کر رہے ہو. آپ کا کام جو ہے وہ نبوت کا کام ہے، پیروں کا کام ہے. اس لیے میں آج چیئرمین صاحب سے عرض کرتا تھا کہ میرا ایک امپریشن یہ ہے کہ ہمیں کم از کم 200 دوسرے نئے مشنری چاہیے. آج ہی میں بات کر رہا تھا، نارتھ سے لے کے ساؤتھ تک آپ کی جماعت 5 لاکھ سے زیادہ کی جماعت ہے. مجھے محسوس ہوا ہے کہ مشنری پورے نہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ 200 نئے مشنری پیدا کرو تاکہ ہر جماعت خانے کے اندر کم از کم ویک نہیں تو 15 دن میں ایک واعظ ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک اور عرض کرنی چاہتا ہوں. خود میرے کلیگز میں ایسی بات بنتی تھی کہ ان کو ایک ڈیوٹی دی جائے تو بعض دفعہ وہ اس ڈیوٹی کو قبول کرتے تھے لیکن منہ بنا کے، یعنی خوش نہیں ہے مگر مجبوراً جا کے وہ واعظ کرتے ہیں. تو ابھی ایسا مشنری کہ جس نے اپنی ڈیوٹی کو ایک مجبوری سمجھ لیا، وہ کیا واعظ کرے گا؟ اس کے دل کے اندر تو وہ ہے ہی نہیں جو ہونی چاہیے. ڈیوٹی تو قبول کی لیکن دل کو تھوڑا برداشت کر کے، یعنی وہ راضی نہیں ہوا. تو جو مشنری اپنی ڈیوٹی پہ راضی نہیں وہ واعظ کیا کرے گا؟ جو بولے گا اس میں مزہ نہیں ہوگا، کڑواس ہوگی، بٹرنس ہوگی. اس لیے لوگ سنیں گے، انسنی کریں گے. میری زندگی کے اندر میرے سیٹھ نے، میرے مالک نے، میرے آقا نے مجھے بہت دفعہ اپنی حضوری عطا کی. گھنٹوں بیٹھا بیٹھا 1.5 گھنٹے تک ان سے باتیں بھی کی. ایک دفعہ مجھے مولا کہتے ہیں ابو علی میں تیرے سے بہت خوش ہوں، تیری رحمت مولا. کہتے میں تیری رپورٹیں پڑھتا ہوں، تو ایسی ایسی جگہوں پہ گیا ہے کہ جہاں دوسرے مشنری نہیں جاتے. یہ بات تو پرسنل ہوئی لیکن 6 مہینے کے بعد اس نے مجھے ایک خط میں لکھ کے بھیجا، نیچے سائن کیا کہ میں نے فیل کیا کہ تو ایسی جگہوں پہ جاتا ہے دوسرے نہیں گئے. میں نے ڈیوٹی کے لیے کبھی انکار نہیں کیا. ایسا بھی ہوا ہے کہ 104 ڈگری مجھے تپ ہے، ملیریا سے میں کانپتا ہوں اور جماعت میں کھڑے ہو کے واعظ کر رہا ہوں. مکی صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں آج آپ بیٹھو، ابھی میرا ایک ہی دن کا پروگرام، میں اگر واعظ نہ کروں تو جماعت کو کتنا دکھ لگے. میں نے کہا میں مر جاؤں گا لیکن میں واعظ کروں گا کیونکہ ایک ہی پروگرام ہے. میں کینسل نہیں کرنا چاہتا. واعظ کے بعد میں بیٹھ گیا، میرا بخار اتر گیا. ایک آدمی سنگل آدمی جنگل میں رہتا ہے، دکان رکھی ہوئی ہے یوگانڈا کے اندر. میرے کو پتہ لگا کہ وہاں ایک آدمی ہے تو کہ جاتے جاتے رستے میں مکھی صاحب یہ جگہ آئے گی کہ ہاں آئے گی، تھوڑی اندر ہے. میں بولا کوئی بات نہیں. میں ادھر بھی جاتا تھا ایک آدمی کو ملنے کے لیے. کتنا خوش ہو گئے. پھر وہ دسوند کے لیے دعا کے لیے کچھ سوال کرے، ہم کو کھانا کھلاوے. اس کو ایسا ہوا کہ حضرت امام کا ایک نوکر ایک عامل میرے گھر پہ آیا، محسوس کرتا ہے کہ مجھے برکت ملتی ہے.
مشنری جو ہیں وہ روحانی آدمی ہیں، رہتے ہیں دنیا میں، لیکن وہ امام کا مذہب لوگوں تک پھیلاتے ہیں. یہ چیز بہت بڑی ہے، یہ بزرگی بہت اعلیٰ ہے. اگر مشنری باعمل عالم ہے اور عابد ہے تو اس کا تو کیا کہنا. اس طرح کے بہت سے واقعات زندگی میں بنتے رہتے ہیں. مجھے یہ احساس رہا، میں بہت برسوں تک پیڈ مشنری رہا. 1970 کے اندر میں نے خود اپنے مولا کے پاس عرض کی کہ اب خداوند تو مجھے پیڈ حالت میں سے مجھے چھوڑ دے، تیری رحمت بہت ہے. مجھے خاصی آمدنی میری پراپرٹی کی وجہ سے ملتی تھی، تو پھر میں نے پیڈ نوکری چھوڑ دی. لیکن میری ڈیوٹیوں میں کوئی کمی نہ ہوئی. میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ میں آنرری ہوں. میں آج بھی لفظوں کے حساب سے میں آنرری ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مشنریوں کو جو ادارے کی معرفت سے چیک ملتا ہے، مجھ کو پراپرٹی کی معرفت سے چیک ملتا ہے. دینے والا یہی ہے، کسی کو مولا یہ کھیسے سے دیتا ہے، کسی کو یہ کھیسے سے دیتا ہے. آنرری کوئی نہیں ہے. ہم سب حضرت امام کے پیڈ غلام ہیں، جن کو ادارے سے تنخواہ ملتی ہے اور دوسروں کو دکان میں سے کہ آفس اور بزنس میں سے تنخواہ ملتی ہے. وہ بھی پیڈ آدمی ہے، یہ بھی پیڈ آدمی ہے. لیکن مجھ کو ہمیشہ ایسا ہوا کہ اگر میرا مولا مجھے 1000 شلنگ دیتا ہے یا 1000 روپیہ دیتا ہے، ایک مثال دینا چاہتا ہوں، تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ کیا میں 1000 شلنگ جتنا کام کرتا ہوں؟ مجھے 1200 شلنگ کیا کام دینا چاہیے 1000 شلنگ تنخواہ لے کے، بلکہ 2000 شلنگ کا کام دینا چاہیے 1000 شلنگ تنخواہ لے کے. تنخواہ تو مولا اس لیے دیتا ہے کہ میں محتاج نہ ہو جاؤں. باقی زندگی تو مولا کو دی ہے. ہم جتنی تنخواہ کھاتے ہیں، کیا وہ تنخواہ ہمارے لیے حلال ہوتی ہے؟ یعنی ہم اتنا کام دیتے ہیں، ہم اتنے قابل ہیں کہ ہم نے حضرت امام کا 1 روپیہ کھایا تو 1.25 روپے کا کام کیا، کہ 1 روپیہ کھا کے 10 پیسے کا کام کیا، 1 روپیہ کھا کے 50 پیسے کا کام کیا. یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں جو ہماری روح کو یا تو طاقت دیتی ہیں یا کمزور کر دیتی ہیں. مجھے ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر بہت دفعہ یاد آتا ہے، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ ہم مشنریوں کو لگتا ہے. ہم طائر لاہوتی ہیں، جو کہ اس نے طائر لاہوتی روح کو کہا. لیکن ہم مشنری جو ہے نا، ہم سادھو کی طرح ہیں، ہم صوفی ہیں. ہم نے دنیا سے ترک تعلقات کیا ہے اپنے خیالوں کے حساب سے. بیوی ہے، بچے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اچھے کپڑے پہنو. مولانا سلطان محمد شاہ کا فرمان بھی تھا ہم کو کہ اچھے کپڑے پہنو تاکہ کوئی گندے کپڑے پہن کے میرے اوپر اٹیک نہ کرے کہ دیکھو آغا خان کا مرید کیسا گندا ہے. صاحب نے خاص طور پہ ہم مشنریوں کو یہ کہا کہ اچھے کپڑے پہنا کرو. مگر اس اچھے کپڑے کا یہ مطلب نہیں کہ قیمتی کپڑے. تو یہ سب چیزیں ہیں. آپ کہو تو میں 1 گھنٹہ انہی چیزوں کے اوپر بولتا رہوں، لیکن جو مجھے کہنا تھا میں نے آپ کو کہہ دیا. پھر بھی اگر آپ میں سے کسی کو میری کوئی بات ناراضگی کا باعث ہوتی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں. اور اگر آپ میں سے کسی کو مجھے کچھ پوچھنا ہے تو میں خوشی ظاہر کرتا ہوں. خوشی سے مجھے پوچھ سکتے ہو اور میری غلطیوں کو معاف کر دینا. شکریہ. تھوڑے پنکھے چلیں گے، گرمی لگتی. بہت بہت شکریہ مشنری رائے ابو علی صاحب. آپ نے اپنی زندگی کا جو تجربہ تھا وہ ہمارے مشنریز اور وائزین اسکالرس یہاں پر موجود ہیں ان کے ساتھ شیئر کیا، اور آپ نے اپنا جو علم ہے وہ ہم تک آپ نے پہنچایا. اور یہ ایک علم ایسی جگہ پہ آپ نے دیا ہے، آپ کا تجربہ ایک ایسی جگہ پہ دیا ہے کہ یہی ہمارے وائزین ہیں جو کونے کونے میں پاکستان کے جا کے جماعتوں کو واعظ دیتے ہیں اور فائدہ پہنچاتے ہیں. مجھے یقین ہے آج آپ کے یہ تجربہ لے کے، آپ کا یہ علم لے کے ہم جماعتوں تک پہنچائیں گے اور آپ کے نصیحتوں پہ انشاءاللہ عمل کریں گے. میں ایگزیکٹو بورڈ برائے پاکستان کی جانب سے
میں آپ کا یہ پاکستان کا جو دورہ ہے اس کے لیے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم پچھلے 3 سال سے وینکوور میں سمر میں ملتے رہے اور میں نے ہمیشہ یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ پاکستان کا دورہ کریں، مگر ہم ان کا شکریہ مانتے ہیں کہ وہ اس بار ہماری دعوت قبول کر کے اور پاکستان کا دورہ کیا. جب بھی میں ان کو دعوت دیتا تھا تو مجھے ہمیشہ 2 فکر رہتی تھی کہ دعوت دینے کے بعد میرا حشر کیا ہوگا. ایک تو مجھے ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ وہ آئیں گے تو کہیں گے کہ میں 15 دن میں جاتا ہوں یا 1 مہینے میں جاتا ہوں، اور کتنا بھی وقت دیں گے پورا نہیں ہوگا. تو اس کا مجھے کچھ راستہ ڈھونڈنا تھا. اور دوسرا مجھے یہ فکر رہتی تھی کہ انہیں کوئی کڈنیپ کر کے نہیں لے جائے. تو یہ ہوا کہ ان کو کڈنیپ کر دیا گیا. پرسوں وہ گئے، یہاں سے نکلے ساکرو جانے کے لیے، اور وہاں سے ساکرو جماعت بیٹھی ہے، وہاں پہنچے ہی نہیں ساکرو. پتا چلا کڈنیپ ہو گئے ہیں، مگر ان کو اسماعیلی کڈنیپ کر کے لے گئے، غلام اللہ لے گئے یا کہیں اور جماعت خانے میں لے گئے. تو بہرحال اگر اسماعیلی کڈنیپ کرتے ہیں تو محبت سے کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. مگر دوسری جو بات تھی، جو وقت کی جو بات تھی، اس سے مجھے بہت فکر تھی. پھر میں مولا سے تسبیح نکالا کہ مولا میری عرض سن. یہ بندہ کہتا ہے کہ میں 1 مہینے کے لیے آیا ہوں، 1 مہینہ پورا نہیں ہوگا. حاضر امام نے فیصلہ کر دیا کہ ہندوستان کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ 13 دسمبر کو رکھوں تاکہ یہ جا ہی نہیں سکے. 16 تاریخ کو دسمبر کو جانے والے تھے، اور وہاں پر ہمیں پتا چلا کہ نیو اپوائنٹمنٹ انڈیا کی ہو رہی ہے. انڈیا کی جماعت چاہتی ہے کہ وہاں پہ کیونکہ نئے سب تقرریاں ہو رہی ہیں تو وہاں پہ نئے لوگ آئیں گے اور ان کو صحیح ریسیپشن نہیں ملے گا، اس لیے وہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ 8-10 دن ان کو وہاں پہ روکیں. تو مولا نے وہاں بھی ہماری فریاد سنی. تو مولا کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اور ماشاءاللہ مشنری صاحب، میں آپ کو آج یہ کہتا ہوں کہ آپ کا دورہ پاکستان کا بہت ہی اہم تھا اور بہت ہی اچھا گزرا ہے. آپ کو بہت مبارک ہو. اس عمر میں بھی آپ اتنی مولا کی خدمت کرتے ہیں. مولا آپ کو اور لمبی زندگی دے اور صحت دے، اور آپ مولا کی زیادہ سے زیادہ اور خدمت کریں. اور بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ کہیں بھی گئے ہیں مشنری صاحب، کوئی بھی جماعت میں واعظ کر کے آئے ہیں، وہاں سے ہمیں ریکویسٹ آئی ہے کہ آپ ان کو ریپیٹ کریں، دوبارہ بھیجیں. ہماری پیاس بجھی نہیں ہے. علم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جتنا پلاؤ تو پیاس بڑھتی رہتی ہے. تو مشنری صاحب کا یہ علم جماعتوں کو ملا اور ہماری پیاس اور بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے میں آج ان کے آخری دنوں پہ گزارش کروں گا کہ ہماری پیاس بجھانے کے لیے اب دوبارہ پروگرام بنائیں تاکہ ہم جماعتوں کی پیاس بجھاتے اور ہم علم بانٹتے پھریں. اور میرے لیے یہ ایک بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ ہم بیٹھے ساتھ میں، ہم نے ساتھ میں پروگرام بنایا، اور اتنا مشنری صاحب نے تعاون کیا کہ جو بھی ہم نے پروگرام بنایا، چاہے دن میں 1 واعظ رکھی یا 2 واعظ رکھی یا کہیں کٹ کیا، کہیں نہیں جانے دیا، کہیں جانے دیا، وہ سب ان کو بدنام کرتے ہوئے ہم نے پروگرام بنایا. کہ کہیں 2 جگہ پہ نہیں جا سکتے تھے، ہم نے بولا کہ وہ جانا نہیں چاہتے ہیں، اور ورنہ ہم لوگوں نے یہ پروگرام بھی بنایا تھا. بہرحال بہت تعاون کیا انہوں نے، بہت ہی ساتھ دیا. تو اس لیے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مولا سے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ اور پروگرام پاکستان کا جلد بنائیں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ جماعت کو پہنچائیں. آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر فاروق ٹوپن بھی موجود ہیں. میں موقع لیتے ہوئے ان کا بھی بہت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بہت ہی قلیل عرصے میں ہم ان کو کافی شارٹ ٹائم دے کے یہاں محبت ہے. اور جب بھی پاکستان میں ہم بلاتے ہیں وہ فوراً آتے ہیں. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ صرف یہی سال 1990 میں یہ 3را ان کا دورہ ہے، اور ہر کام انسٹیٹیوٹ میں جو ہمارا رہتا ہے اس میں ہماری وہ پوری مدد کرتے ہیں. اسپیشلی جو ہمارا مین پاور پروگرام ہے، جو مین پاور ہم پاکستان کے لیے کریٹ کرتے ہیں، تو اس میں ہماری بہت ہی مدد کرتے ہیں. میں موقع لیتے ہوئے آج میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. طریقہ بورڈ پاکستان کو ہمیشہ آپ نے مدد کی ہے، اور انشاءاللہ یہی تعاون سے ہم جماعت کی بہتر سے بہتر خدمت کر سکیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. یاد مدد.
سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے 2 اماموں کے دور میں کام کیا اور آپ نے مور دین جو ویو چلے اسی کے ساتھ آپ نے اپنا پروفیشن شروع کیا اور آج دنیا بہت آگے چل گئی ہے. اس میں بہت ساری تجربات آپ نے دیکھا, بہت ساری تبدیلیاں آپ نے. میری اپنی ایک سچویشن ہے. میری سچویشن یہ ہے کہ میں جب نارتھ کے چھوٹے سے گاؤں سے نکلا میں سے بات کر دی اور اب سے تقریباً 18 سال میں مجھے بہت سارے کلچرل شوق ملے. جب سے نکلا دیکھا کہ اپنی کمیونٹی کو تھوڑا اوپن ہوتا ہے. آج میں نے دیکھا کہ ہماری کمیونٹی اتنی بڑی ہے جو میں نے کبھی تصور نہیں کیا. اور پھر یہ جب سیکنڈ جنریشن میں میرے بچے کے جب یہ سچویشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ کلچر کو انہیریٹ کر رہا ہے. ایک طرف کزن بردرس کے ساتھ نارتھ میں ہوتا ہے, دوسری طرف یہاں ہوتا ہے اپنے اسپرچل بھائی بہنوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو آپ اپنی تجربات کی بنیاد پر ہم تھوڑا سا ہماری نیو جنریشن کے لیے کیا یعنی خطوط ہو سکتے ہیں جس کے لائن سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے تجربات میں جو ان کی جو ریلیجن جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو کس خطوط پر موڑ کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے اس کے اندر جو والدین ہیں ان کو زیادہ قربانی کرنے کی ضرورت ہے. بچے تو سمجھتے نہیں. میرے زمانے کے اندر یہ تھا کہ اگر ابا نے خالی آنکھ ایسی کی اور ہم بیٹھ گئے. آج حالت یہ ہے کہ کینیڈا یا امریکہ میں اگر 8-9 برس کے بچے کو باپ غصہ کرتا ہے اور اس کو دباتا ہے تو وہ کہتا ہے ابا میں ابھی پولیس کو ٹیلی فون کرتا ہوں, کیونکہ وہاں ایسا لا ہے, چائلڈ ویلفیئر کا قانون ہے کہ کوئی بھی باپ اپنے بچے کو مار نہیں سکتا اینی ایج. اور یہ بھی قانون ہے کہ اگر ماں اور باپ بچے کو نیگلیکٹ کرتے ہیں تو ماں اور باپ دونوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور بچے کو گورنمنٹ کا ایک ویلفیئر منسٹری آف ویلفیئر کے ہاتھ کے نیچے اس کو دے دیتے ہیں. تو اتنا آج ڈفرنس پڑ گیا ہے. آپ کا سوال بہت ہی ضروری, نہایت ہی اشد امپورٹنٹ ہے اور ہمیں اس چیز کا سب کو دھیان بھی رکھنا چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو کس طرح ان حالات کے اندر پرورش دے کے بڑا کریں. میرے تجربات کے اندر ایک بات یہ آئی کہ آج کی اس دنیا کے اندر جبکہ انسان ذاتی طور پہ بہت زیادہ مشغول ہو گیا ہے, یا تو اپنے پیشے میں یا نوکری میں یا کسی اور طرح, اور ہوتا یہ ہے کہ جب یہ رات کو گھر جاتا ہے تو بچے سوئے ہوتے ہیں اور جب یہ سویا ہوتا ہے تو بچے اسکول چلے جاتے ہیں. صرف ایک دن ہفتے میں آتا ہے کہ جب باپ ان کو ملتا ہے یا ماں ملتی ہے. یہ حالات یورپ امریکہ وغیرہ میں ہے. یہاں کچھ تھوڑا ڈفرنس ہے اور اس سے اچھے حالات ہیں. تو میری عرض یہ ہے کہ اس کا سامنا کرنے کے لیے انہیں نہایت ضروری ہے کہ چھوٹی عمر سے ماں اور باپ کا تعلق بچے کے ساتھ قائم رہے. کم از کم ایک وقت کا کھانا بچوں کے ساتھ مل کے باپ کھائے. میری عادت یہ رہی کہ میں ہمیشہ ایک دوپہر کا کھانا بچوں کے ساتھ باہر صورت کھاتا تھا اور ہم کھانے کے اندر ٹیبل پہ بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ لگاتے تھے. کھاتے کھاتے باتیں ہوتی تھیں. میں اپنی فیملی کی باتیں کرتا تھا, امام کی باتیں کرتا تھا, اس طرح دنیا کی ان کو باتیں سناتا تھا اور ان کے ساتھ میرا ذاتی سلوک جو تھا ایک دوست کی طرح تھا. جہاں ضرورت پڑتی تھی میں تھوڑی سختی بھی کرتا تھا. آج وہ سختی نہیں ہو سکتی, لیکن بچے کو محبت اور پیار سے بلایا جائے. میں آپ کو ایک اپنی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں. واقعہ بہت معمولی ہے لیکن بہت امپورٹنٹ ہے. میری بچی تھی 3 برس کی. رات کو ہم جماعت خانے سے واپس آئے, کھانا پینا کھایا, بچے پڑھتے تھے, میں اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا. میرے ہاتھ میں گھڑیال نہیں تھی تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا, میں بولا نور جہان بیٹا دیکھ تو کتنے بجے ہیں. اس نے سر بھی نہیں اٹھایا. میں کام کر رہی ہوں. اچھا. میں ہنسنے لگا. میں نے کہا نور جہان تو کیسی پیاری بچی ہے,
میں تجھے بہت پیار کرتا ہوں. وہ فوراً اٹھی اور جا کے گھڑیال لے کے آئی. مجھے کہتی پاپا یہ اتنے بجے ہیں, کیوں اتنی جلدی فرق ہو گیا؟ اس کو میں نے پیار سے بلایا. میں نے کہا تو میری کیسی پیاری بچی ہے. تو بچوں کو اگر ہم پیار سے کوئی چیز کہتے ہیں ان کے دماغ میں جاتی ہے. اگر اس نے کچھ قصور کیا ہے تو اس کو ڈانٹنے کی بجائے یہ کہنا چاہیے کہ دیکھو یہ جو چیز ہے نا یہ برابر نہیں. میرا جو سب سے چھوٹا لڑکا ہے یہ کچھ 3 برس کا تھا, سخت شرارتی تھا. میں ایک دن گھر پہ آیا تو حضور باہر بیٹھے ہیں, رو رہے ہیں. میں بولا کیا ہوا مہدی؟ دیکھو نا ممی میرے کو گھڑی نہیں دیتی, ادھر ایک ٹائم پیس پڑا تھا الارم والا, اب اس کو گھڑی گھڑی الارم بجانا تھا. ممی نے اٹھا کے اوپر رکھ دیا اور یہ باہر جا کے رونے لگا. تو میں نے لیا, اس کو گود میں بٹھایا, میں نے گھڑی لے کے اس کو کہا دیکھ اس کی چابی ایسے پھراؤ اور یہ الارم اس طرح بجتا ہے. تو 5-6 دفعہ اس کو میں نے اس طرح کرنے دیا. بالکل خوش ہو گیا, گھڑی رکھ دی. اس کے بعد اس نے کبھی یہ گھڑی نہیں مانگی. ہر بچے کے اندر قدرت نے کریونگ پیدا کی ہے, یعنی وہ نئی چیز جاننا چاہتا ہے. اگر ہم نے اس کو روک دیا تو پھر اس کو دکھ ہوتا ہے, یا تو مینٹل کنڈیشن خراب ہوتی ہے یا وہ بگڑ جاتا ہے, باغی بن جاتا ہے. تو اس لیے بچے کی جو ضرورت ہے اس کی تربیت کے لیے وہ یہ ہے کہ اس کو رائٹ ڈائریکشن پہ رکھا جائے. اب بچہ ایک سوال کرتا ہے, عموماً کیا ہوتا ہے, بیٹھ جا بیٹھ جا. اس کو ہم سوال کرنے نہیں دیتے, اور کبھی ہم سوال کرنے بھی دیتے ہیں تو ایسا جواب دیتے ہیں کہ جو حقیقتاً جواب نہیں ہوتا, اور بچے کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا. اگر آپ کو اس کا جواب نہیں آتا تو آپ بچے کو کہو دیکھو بیٹا مجھے اس کا جواب نہیں آتا, لیکن میں ضرور کسی سے پوچھ کے میں تمہیں کہوں گا. اور پھر آپ اس کا جواب پوچھ کے کہو تاکہ بچے کو ایسا ہوئے کہ آپ نے جو پرومس کیا تھا وہ پورا کیا. میں ایک دفعہ یوگانڈا کے ایک چھوٹے شہر میں گیا, باہر نکلا, مکھی صاحب ساتھ تھے. مجھے گاڑی میں کہتے ہیں مشنری صاحب ایک عرض ہے. میں نے کیا بات ہے مکھی صاحب؟ میرا یہ لڑکا ہے 14-15 برس کا, سگریٹ شروع کر دیا, تو آپ کچھ مہربانی کرو نا, اس کو تلقین کرو, تاکید کرو. چلو ہم بیٹھے تھے, باتوں کرتے کرتے کھانا پینا کھا چکے, ہم بیٹھے تھے, مہمان چلے گئے اور میں اس لیے خصوصی طور پر بیٹھا رہا کہ اس کے بچے کو ملنے کا ٹائم ملے. مجھے موقع مل گیا. میں نے کہا بیٹے دیکھو نا, میں نے تیرے سے یالی مدد سے ہاتھ ملایا اور میرے ہاتھ میں سگریٹ کی بو آنے لگی, تو کیا سچ میں تم سگریٹ پیتے ہو؟ کہتے میرا ابا بھی پیتا ہے. اب میں کیا کہوں؟ تو اگر باپ پیتا ہے اور بچے کو پتا ہے, ہم اس بیٹے کو روک نہیں سکتے. تو والدین کے اوپر ایک بڑا دار و مدار ہے کہ ایسے حالات کے اندر کہ دنیا خراب سے خراب تر ہو رہی ہے, اور میں آپ کو کہہ دوں کہ جو چیز میں نے گینانوں میں سے سیکھی ہے وہ گئے 50 برس سے میں دیکھتا آیا ہوں, اور گینانوں کے اندر سے اس قسم کے حالات اور حضرت امام کے فرامین کے اندر سے جو چیزیں نکلی وہ بالکل سچ ہیں. یہ زمانہ 10 برس میں اور بھی خراب ہو جائے گا, 20 برس میں اس سے خراب ہوگا. آنے والے 100 سال تک دنیا کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی جائے گی. پیروں نے ہم کو یہ اشارہ کیا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ صرف 2.5% 2.5% لوگ اچھے ہوں گے, 97.5% لوگ خراب ہوں گے. تو اس وقت کہ جب 97.5% لوگ خراب ہوں گے تو زمانے کی حالت کیا ہوگی؟ تو پیر کہتے ہیں وہ اتنا خراب زمانہ ہوگا کہ جس طرح لوگ دعائیں مانگتے ہیں اچھائیوں اور رزق کے لیے اور چیزوں اور آرام کے لیے, تو مومن دعائیں مانگیں گے, تسبیحاں نکالیں گے کہ یا مولا اب اس دنیا کے اندر نہیں رہا جاتا, موت عطا کر. ایسا خراب زمانہ آئے گا. پھر اس کے بعد بالکل جب زمین دوز ہو جانے کی بات ہوگی, اس زمانے کا امام کھڑا ہو کے مہدویت لے کے آئے گا, یعنی مہدی بنے گا, زمانے کی برائیوں کو دور کرے گا. اور وہ زمانہ 100 برس کے پہلے نہیں آئے گا, آنے والے 100 برس خراب ہیں. اس لیے ہمیں اپنے بچوں
جبکہ وہ 1 برس کے ہیں، اس وقت سے بچوں کو آپ مذہب کی تعلیم دو، اچھائیاں دو. لیکن اگر باپ جھوٹ بولتا ہے، باپ سگریٹ پیتا ہے، شراب پیتا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو سیدھا نہیں کر سکتا. لہذا میری یہ عرض ہے کہ ہم کہیں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ بچوں سے محبت سے پیش آیا جائے اور اس کو مطمئن کیا جائے، اور اس کے سامنے خود بھی والدین ایک ماڈل کے طور پہ کھڑے رہیں، تو ضرور انشاءاللہ فرق پڑے گا. میں ایسا نہیں کہتا کہ 100% فائدہ ہوگا، لیکن فرق پڑے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ والدین کی امپورٹنس کیا ہے، میں یہ کہوں کہ والدین دوسرے سے زیادہ جانتے ہیں کہ ایک انوائرمنٹ کی امپورٹنس کیا ہے. مگر اس کے باوجود میں دیکھتا ہوں کہ والدین اپنی اولاد کو والدین نہیں بناتے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو واعظ ہے جو اپنی اولاد کو واعظ نہیں بناتا، یہ اپنے پروفیشن سے مطمئن نہیں اور اندرونی طور پہ چاہتا ہے کہ یہ واعظ نہ بنے اور کوئی اور پروفیشن میں جائے. ایک یہ وجہ ہے. دوسری یہ وجہ ہے کہ ایک واعظ کی جو تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں، جس کی وجہ سے بچے کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے مشکلات پڑتی ہیں. مثال، الواعظ کی تنخواہ برابر نہیں اور وہ بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دے سکتا، تو بچوں کے دل میں یہ بات خیال آتی ہے کہ واعظ کا جو پروفیشن ہے وہ خراب ہے، اچھا نہیں. یہ بھی بات ہو سکتی ہے. وگرنہ میں نے ایسے بہت سے مشنریز دیکھے ہیں کہ ان کے بیٹے بھی مشنری ہوئے، ان کے پوتے بھی مشنری ہوئے. مگر پہلی بات یہ ہے کہ جو خود مشنری ہے، اگر وہ اپنے پروفیشن میں سیٹسفائیڈ نہیں تو اپنی اولاد کو انڈائریکٹلی الگ رکھ رہا ہے. پروفیشن بہت بڑی چیز ہے. میں نے بھینس کے اوپر بیٹھ کے دریا پار کیے ہیں. میں نے خچر پہ بیٹھ کے 50 میل کا سفر کیا ہے. بیل گاڑی میں بیٹھا ہوں. ہر طرح کی مسافری میں سفر کی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آج تو بہت اچھا ہے، پلین میں جاتے ہیں یا فرسٹ کلاس میں جاتے ہیں. ہمارے زمانے میں ہمیں بہت تکلیفیں تھیں. تو اگر باپ کے 2 بیٹے ہیں تو میں یہ عرض کروں گا کہ کم از کم ایک بیٹے کو مذہبی حالت میں ڈالو، اور میں شکر گزار ہوں کہ کم از کم میرا ایک بیٹا ہے اسلام میں. میری طرح وہ جماعتوں میں پھر رواج نہیں کرتا، لیکن وہ مذہبی اپنے اسماعیلی طریقے کی خدمت میں، حاضر امام کی خدمت میں ہے. نہیں، امام نے کبھی بھی کوئی چیز اس کی کینسل نہیں کی. ایک واقعہ ہے جس کو بعض لوگوں نے غلط طور کے اس کو مشہور کیا ہے. سیدہ امام بیگم بامبے کے اندر دوپہلیہ بلڈنگ میں رہتی تھی. وہ بلڈنگ آج بھی موجود ہے، اور کالی محلے کے جو آج کریم آباد ہے اس کے جماعت خانے سے 5 منٹ کی واک ہے. بلی بازار کراس کرو تو یہ بلڈنگ ادھر ہی ہے. یہ بلڈنگ جہاں کھڑی ہے تو وہ ڈھبو اسٹریٹ کے اوپر کھڑی ہے. تو ادھر امام بیگم صبح 10 ساڑھے 10 بجے ادھر آ جاتی تھی کالی محلے جماعت خانے میں، اور یہاں جماعت خانے میں بیٹھ کے تو واضح نصیحت کرتی تھی، گنا بولا کرتی تھی. ارد گرد میں بہت سی عورتیں ان کے پاس آ کے بیٹھا کرتی تھی. اب یہ محفل آہستہ آہستہ بڑی ہو گئی. عورتوں کی اس میں بہت دلچسپی ہوئی. وہ بھی جماعت خانے کی حاضری اور عبادت میں زیادہ آگے آ گئی. لیکن ہوا کیا کہ بامبے کی لائف ایسی ہے کہ لوگ دور دور جا کے نوکری کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں. صبح 9 بجے جاتے ہیں، رات کو 10-11 بجے آتے ہیں. تو دوپہر کا کھانا ان کو ان کی آفس میں پہنچایا جاتا ہے. آج بھی یہ سلسلہ ادھر ہے. اب یہ عورتیں ادھر سیدہ کے پاس بیٹھی رہیں اور ادھر کھانا نہ پکے تو شوہروں کو کھانا نہیں ملتا تھا. اس سے جھگڑے ہونے لگے گھروں میں. یہ آہستہ آہستہ شکایت مولانا حسن علی شاہ کے پاس پہنچی. تو مولانا امام حسن علی شاہ نے
कमरिया हाजी को कहा कि इसको बोलो कि तुम ये महफिलें बंद करो। तो उसको फरमान मिला, मगर उसने क्या किया था, एक सतारा डाला था 7 दिन का, उसमें 3 दिन बाकी थे। तो इसने हाजी कामड़िया को कुछ न कहा, नहीं तो वो चीज़ न बनती जो बनी, मगर इसने दिल में किया कि ठीक है, मैं 3 दिन का ये सतारा पूरा करके, चूल्हा पूरा करके मैं बंद कर दूंगी। लेकिन जब 3 दिन और हो गए तो इमाम ने हुक्म किया इसके गिनान पढ़ने बंद करो। फिर ये रोई और मौला को कहा कि सरकार ये 3 दिन इसलिए हुआ कि मैं सतारा पूरा कर सकूं। साहब ने फिर इसका गुनाह बख्शा और हुक्म किया कि इसके गिनान पढ़ो। अब इसने 30 गिनान लिखे और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के ज़माने में वो तो थी भी नहीं, 1866 में गुजर गई और वो गुजर गई दफन इधर है कराची में। ये असनवी शाह माँ बाप के ज़माने की बात है और उसके गिनान पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, मगर बाकी के बहुत से गिनान अभी लापता है। I just would like to say a few words. First of all, to say that it is quite a privilege to have been here this evening, because in a very coincidental way we have heard today from Alwais Abu exactly the type of thing that we were discussing only this morning. And it has been put in a way that I think none of us could have imagined this morning, that it could be put in such a practical way, in such an exemplary way, and in such a way that it becomes so vivid and so real and so close to one's heart and experience. I think for that we are privileged. May I also say that I am very grateful to the Tariqa Board for Pakistan for these few days that have been accorded to me, the hospitality and the opportunity to be here, and as ever I am grateful. मेरे को अगर आप में से कोई याद कराए तो मैं आपको एक कॉपी भेजूँ कि हमारी फातिमी खिलाफत के दरमियान एक दाई की जो क्वालिफिकेशन थी वो 62 क्वालिफिकेशन, और इसका मतलब फॉर दाई एक मिशनरी में 62 क्वालिफिकेशन। इंशाल्लाह मैं एक कॉपी तरीका में भेज दूंगा, तो आप प्रेसिडेंट साहब को पकड़ना और यहाँ पर आपको पकड़ना। आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी कैसेट आपकी सुनी है कि दौर तक पहुँची है, शायद हम तक नहीं पहुँची, और इसमें आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। तो जहाँ बहुत सारे मसाइल हल हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में अगर हमारे प्रेसिडेंट साहब और मेरे ख्याल ऐसा करेंगे तो अपना मटेरियल हम तक भेजें ताकि हमें पता चले आपने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, क्या लिखी हैं, और हम उनको पढ़ सकते हैं हमारे माता। मैंने माशाअल्लाह छोटी मोटी 19 किताबें लिखी हैं और 20वीं तैयार हो गई। मैं उसको रिवाइज करके इंशाल्लाह वो भी 6 महीने के अंदर निकालूंगा। अब मेरी वाइजें बड़ाई करना अच्छी बात नहीं, लेकिन आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने अब तक अपनी ज़िंदगी के एस्टीमेट में, क्योंकि मैं अपनी वाइजें नोट किया करता हूँ तारीख वार, मैंने 13,000 वाइजें की हैं और 2500 वाइजें इस वक्त कैसेट में हैं। पहले ज़माने के अंदर रिकॉर्डर्स नहीं थे और मेरे खुद के पास इतनी तौफीक नहीं थी कि मैं खरीद सकूं। अब माशाल्लाह मेरे पास है और 2500 वाइजें रिकॉर्ड में हैं। अभी हाल ही में यहाँ कुछ 35 वाइजें हुई हैं पाकिस्तान में और तरीका बोर्ड के हाथ में है। अभी ये आपका मामला है, आपका मुल्क है, मैं भी इसमें लेकर जाता हूँ।
مگر ایک بات میں اس بہن کی قبول کرتا ہوں. کیا نام ہے بیٹا تیرا؟ نام بھی تو دیکھو فردوس. مولا تجھے فردوس سے بری کرے. خالی فردوس اچھا میں کوشش کروں گا کیونکہ بعض کتابیں بالکل ختم ہو چکی ہوئی ہیں مگر میں فوٹو کاپیز بنا کے جہاں تک جتنی ممکن ہو سکی میں اس کے اوپر ایڈریس لکھوں گا. لائبریرین ITREB. لفظ طرب عربک ہے پتہ ہے. تو رے بے کو طرب کہتے ہیں. طرب یعنی میوزک امیوزمنٹ اور الف لگانے سے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میوزک بجاؤ خوشی کرو. یہ طرح مگر مولا نے وہ ریکریشن ای اور سی کے اندر ایک ہائفن رکھی تھی چھوٹی سی. اب نہیں نکالی جی. میں پرسنلی جو جانتا ہوں پرسپیکٹو کے حوالے سے اور اگر وقت کی بات کریں تو کیا ہے کائنات برائی کی طرف روان ہے. پہلا سوال. دوسری بات یہ ہے کہ ہر زمانے میں امام کے ہونے کے باوجود اگر یہ دنیا برائی سے بچتی جا رہی ہے تو پھر امام کا مقصد کیا ہے. تیسری بات یہ کہ کائنات ہم دیکھتے ہیں کہ قدرت میں ہر چیز پرفیکشن کرتا ہے. تو درخت اگاتے ہیں تو اس میں مسلسل بڑھتے بڑھتے آخر سے پھل آ جاتا ہے اور پھل آنے کے بعد پھر وہ دوبارہ کٹ جاتا ہے. وہ دوسری بات ہے. لیکن کیا خدا کا یہ نظام تجربے کے کانسیپٹ کے حوالے سے ہم بات کریں تو ممکن ہے بیان ہے. لیکن کیا اسلامی فلاسفی کے مطابق اسلامی تھیولوجی کے مطابق کیا یہ اینڈ میں برائی کی طرف رجحان رکھتی ہے. ایک یہ طریقہ. دوسری بات یہ کہ والدین کے حوالے سے اگر ہم والدین کے رول کو دیکھیں تو ایک ٹریڈیشنل سینس میں بجا ہے کہ والد جتنا بھی ذاتی طور پر الفاظ کا حامی ہوگا اس کی زبان میں اثر ہوگا اور وہ تمام پوریاں آ سکتے ہیں جو آپ نے اظہار سنا. تاہم میرے ناطق کا آج کے زمانے میں پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک ولیج کانٹیکٹ میں والد کی زندگی واضح لوگوں کے سامنے آنے کی طرح. آج کے کانٹیکٹ میں ایک والد جو دنیا بھر میں سفر کرتا ہے شاید اس قدر اگر سے روحانی لحاظ سے زندگی بہت یہاں لیکن ظاہری لحاظ سے شاید اس کے جس پر علم اہم ہوتا جا رہا ہے شاید لوگوں کی نظر میں اس کا ظاہر سے ہونا ہونا چاہ رہا ہے. اگر میں زور نہیں چاہتا ہوں روحانی سیاحت ہو جائیں لیکن آج کے زمانے میں اس کا علم اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو پروفیشنل کوالٹیز ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہو رہے ہیں. اور اس طرح سے جو جدید زمانہ ہے اس کے تقاضوں کے مطابق ایک دوسرے کے جس انداز سے کوالیفکیشن ہونے چاہیے جس انداز سے اس کو ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے جس انداز کو اپگریڈ کرنا چاہیے چاہتا ہے اس کا میرے سامنے کافی زور دہی کرتا ہے. اور ایک آخری جاری ساتھ یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں ہو سکتا ہے اب تک کے جس طرح کے بعد میں پسند کیے جاتے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں وجہ ہے لیکن کیا اگلے 10-15 سال 20 سال 25 سال میں کیا واس کا ٹرینڈ یہی رہے گا. کیا جماعت میں اسی قسم کا ہی واس پسند کیا جائے گا. اس میں ہمیں کیا ڈائریکشن لینی چاہیے اگلے 20 سال میں. میں معافی چاہتا ہوں جتنا آپ پسند کریں اتنا. آپ کے اس چھوٹے سے لیکچر سے میں بہت معذور ہوں. میری جو عرض یہ ہے کہ میں نے کائنات کو اپنے سامنے نہیں رکھا. میں نے پیروں کا حوالہ دیا تو وہ ایمان اور اعتقاد تک کی بات ہے. کائنات تو نہایت ہی وسیع ہے. اس کائنات کے اندر ہماری یہ جو زمین ہے ہمالیہ کے سامنے خشخاش کے ایک دانے ریت کے ایک دانے جیسی ہے. اور آپ نے تھوڑا جواب دے بھی دیا کہ درخت ہے وہ پنپتا ہے پرورش پاتا ہے اور پھل دینے کے بعد وہ زوال پذیر بھی ہوتا ہے. جس طرح ایک انسان پیدا ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے جوان بنتا ہے بوڑھا ہوتا ہے مر جاتا ہے. اس کی عمر تقریباً 100 برس کی لے لیں
اسی طرح سے جو قومیں ہیں، قوم ایز اے یونٹ، ان کی بھی ایک زندگی کا دور ہوتا ہے. قومیں پیدا ہوتی ہیں، جوان ہوتی ہیں، بوڑھی ہوتی ہیں، زوال پذیر ہو کے بیمار ہوتی ہیں اور مر جاتی ہیں. اور ایسی بہت سی قومیں یعنی ماضی کے اندر اس طرح سے فنا ہو گئی اور مٹ گئی بالکل. تو جو زوال ہے وہ سوسائٹی کو ہوتا ہے، معاشرے کو ہوتا ہے. اور پیروں نے جو فرمایا تو وہ ایمان اعتقاد کی حالت معاشرے کے اندر زمانے کے حساب سے گھٹتی جائے گی، اس لیے کہ انسان کے اندر جو ٹیمپٹیشن ہے اس ٹیمپٹیشن کی وجہ سے وہ عیش و آرام کی زندگی میں زیادہ چلا جائے گا. دیکھیے میں اپنی بات کروں، کینیڈا کے اندر جو BC ہے، برٹش کولمبیا، میں وینکوور میں رہتا ہوں. وہاں ایشین کا ایک پروگرام آتا ہے ویک میں 2 دفعہ، سوموار کی شام کو 6 بجے اور جمعرات کی رات کو 8:30 بجے. یہ دونوں پروگرام اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں کہ بہت سے اسماعیلی جماعت خانے نہیں آتی اور وہ فلم دیکھتے رہتے ہیں. اب اس طرح کی حالت یہ ٹیمپٹیشن ہے، اور اس ٹیمپٹیشن کی وجہ سے انسان مذہبی حالت میں، روحانی حالت میں کمزور ہوتا جائے گا، کیونکہ یہ ٹیمپٹیشن بڑھتی جائے گی. اب اس کے اندر امام نے کیا کیا کہ جیسے جیسے یہ حالات بدلتے گئے تیسے تیسے امام اپنی مہربانی سے اپنے مذہب کے حالات کو بھی آسان کرتا گیا. ایک یہ زمانہ تھا کہ امام سلطان محمد شاہ کہتے تھے کہ تم کو 4 آدمی 4 پائی پہ ڈال کے لے کے آنے، ایسی تمہاری بیماری کی حالت ہو گئے تو بھی ہر روز جماعت کھانے آؤ. آج حضرت امام نے 86 کے دور میں امریکہ کے اندر فرمایا کہ دیکھو شام کے وقت تمہاری کلاسز ہوتی ہیں، شام کو تم نوکری پہ ہوتے ہو، میں جانتا ہوں تم جماعت خانے نہیں آ سکتے، لیکن جب دعا کا ٹائم ہو گئے تو سب فرمایا کام کرتے رہو، لیکن مجھے دل میں یاد کر لو کہ دعا کا ٹائم ہوا ہے. امام نے کتنا فرق کر دیا، آسان کر دیا. تو یہ آسانیاں امام کی طرف سے ہمیں ملتی رہے گی تاکہ روحانی کانٹیکٹ جاری رہے. مگر یہ امام کی رحمت صرف اسماعیلیوں کے اوپر رہی، کیونکہ دوسروں نے اس کی شناخت نہیں کی. مگر میں نے جیسے عرض کی آپ کو کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ان تمام چیزوں کو مولا مٹا کے نئے سرے سے سارے معاشرے کو ٹھیک کر دے گا. اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد 1.25 لاکھ برس تک 125 ایئرس تک دنیا میں کوئی جرم نہیں ہوگا، دنیا میں کوئی خرابی نہیں رہے گی. وہ زمانہ آئے گا. تو جس طرح سے ایک مالی، ایک باغبان ہاتھ میں کینچی اور چھری لے کے اس کو کاٹ چھانٹ کرتا ہے خراب چیزوں کو، اس طرح امام بھی دنیا کے اندر خراب چیزوں کو کاٹ چھانٹ کے نئی زندگی دے گا. اور خدا کی تمام کائنات، چاہے وہ کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے، وہ پرفیکشن کی طرف جا رہی ہے بلا شک و شبہ، اور ایک دن خدا تک پہنچے گی جہاں سے وہ آئی ہے. اور آپ کا چوتھا سوال کیا تھا؟ بابا تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میرے پاس وہ رائزیں نہیں ہے کہ جو میں نے 50 برس پہلے کی تھی، کیونکہ ریکارڈنگ نہیں تھی. لیکن 1965 سے میری رائزیں ریکارڈ میں ہیں. اب یہ لاسٹ 25 برس میں خود میری رائز میں بہت تفاوت ہو گئی، فرق پڑ گیا. اور ہر رائز کو زمانے کے حساب سے لچک جانا چاہیے. الاسٹیسٹی ہمارے مذہب کی ایک چیز ہے. امام سلطان سے فرمایا ریجیڈیٹی از اگینسٹ اوور فیتھ. ہم ریجیڈ نہیں ہیں، ہم الاسٹک ہیں، لچک والے ہیں. اور جیسا زمانہ بدلتا ہے تو امام کے فرمان بدلتے رہتے ہیں. اور وائزین کو بھی زمانے کے حساب سے اماموں کے فرمان کی اسٹڈی کر کے اور حالات کی اسٹڈی کر کے ان کو بھی اپنی رائزوں میں تغیر و تبدل لانا چاہیے. میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. مولانا شافعی حضرت امام جب پہلی مسافری پہ افریقہ کے اندر آئے تو میں نے اپنی پبلک میں کہا کہ دیکھو ہر روز تم نیوز پیپر پڑھو، اور پھر سفر میں کہ نیوز پیپر کا جو ایڈیٹوریل ہوتا ہے نا وہ ضرور پڑھا کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور اس زمانے اور معاشرے کے حساب سے ایڈیٹر نے کیا لکھا ہے.
سب فرمایا اس طرح اپنے ذہن کو تم کشادہ کرو. اور یہ ایک نائس کے لیے بہت ضروری ہے. میں ایک عرض کروں کہ آج میں اس عمر میں بھی 6-7 گھنٹے روز میں پڑھتا ہوں اور اسٹڈی کرتا ہوں. ہر وائز کو کم از کم 3-4 گھنٹے روز تو پڑھنا ہی چاہیے تاکہ دنیا کے حالات سے باخبر رہے. نیوز بھی سنو, کبھی کبھی فلم بھی دیکھا کرو, پیپر بھی پڑھا کرو, کبھی کبھی باہر نکل کے تھوڑی سی منشق بھی کیا کرو. لیکن امام فرمایا کہ جو عیش ہو رہے اس میں گناہ نہیں ہونا چاہیے. निर्दोष रमत गमत हमारा मजहब में जायज है. मुझे उम्मीद है कि मैं आपको थोड़ा सा कुछ जवाब दे सका.